اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے الرؤوف، معنی ہے شفقت کرنے والا، مہربان۔ الرؤوف کا معنی ہے مہربان۔ یہ اسم گرامی قرآن پاک میں 10 مرتبہ وارد ہوا ہے، 10 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں، پھر آل عمران آیت نمبر 30، اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 117، اور سورۃ النحل آیت نمبر 4 to 7 دیکھیے اس میں بھی ہے، اور سورہ نحل اسی صورت میں آیت نمبر 45-47 میں بھی یہ اسم آیا ہے۔ اور ایک جگہ سورہ حج آیت نمبر 65 میں آیا ہے، اور سورہ نور آیت نمبر 20 میں آیا ہے، اور سورہ حشر آیت نمبر 10، اور سورہ حدید آیت نمبر 9۔ اتنی ساری جگہ پر، یعنی 10 جگہ پر اللہ نے یہ اپنا اسم الرؤوف کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ اسم کا معنی کیا ہے، علماء نے اس کی کیا علم ہم کو دیا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ بقول ابن جریر رحمہ اللہ علیہ کے، ابن جریر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں الحمدللہ، تو ابن جریر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رؤوف کیا ہے، رحمت کے اعلیٰ معیار کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا رحمت، اللہ کی رحمت، تو یہ رحمت کا ایک اعلیٰ معیار، رحمت سے بڑھ کے اور ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ہے صفت الرؤوف، مہربان، شفیق، مہربان۔ تو رحمت سے بڑھ کے، رحمت کے اعلیٰ معیار کے لیے یہ بولا جاتا ہے الرؤوف۔ یہ دنیا میں تو ساری مخلوق کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کی شفقت ساری دنیا کے لیے ہے۔ البتہ آخرت میں بعض کو حاصل ہوگی، یعنی آخرت میں چند ہی لوگ ہوں گے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانی ان کو حاصل ہوگی، جنہیں آخرت میں ملے گی، وہ اللہ کے ایماندار دوست ہوں گے۔ کس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی کی صفت خاص کس کو ملے گی؟ آخرت میں ملے گی، اور وہ کس کو ملے گی؟ وہ رہیں گے اللہ کے ایماندار دوست اور متقی لوگ۔ کون ہوں گے وہ؟ اللہ کے ایماندار لوگ اور اللہ کے ایماندار دوست اور متقی لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ یہ آیات قرآنیہ جہاں پہ بھی اللہ کی ایک فقہ کا پوائنٹ ہے، یہ یعنی اسماء الحسنہ میں سے ایک فقہی پوائنٹ ہے، یعنی آپ اس کو غور کریں، اس پر تو سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہم اتنے دن سے سن رہے ہیں الحمدللہ، تو آپ نے غور کیا ہوگا اکثر اللہ کے اسم قرآن کی آیت کے آخر میں آتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے جیسے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، آیت ختم ہو گئی۔ تو آیت کے آخر میں اللہ کے اسماء آتے ہیں، تو جب آیت کے آخر میں آیت کے اختتام پر اللہ کے اسماء آتے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ کے موضوع سے، یعنی وہ چیپٹر سے خاص اس کا ربط ہوتا ہے۔ یعنی جو اسماء الحسنہ آیت کے آخر میں آتے ہیں، اس کا ربط، اس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ آیت کے موضوع سے، یعنی آیت میں جو چیپٹر چل رہا ہوتا ہے اس چیپٹر سے خاص اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کس کا؟ اسماء الحسنہ کا۔ تو آپ کو اسماء الحسنہ بہتر طریقے سے سیکھنا ہے انشاءاللہ، تو آپ کیا کریں گی؟ قرآن کی آیت پڑھیں گی، کیا ٹیکسٹ ہے اس میں، کیا چیز بیان ہو رہی ہے وہ دیکھیں گی، پھر اس چیز کے مطابق، اس بات کے مطابق اللہ نے اپنی کون سی صفت استعمال کی ہے وہ دیکھیں گی، تو انشاءاللہ اسماء الحسنہ بہترین آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں بتا رہی ہوں، غور سے سنیے کہ کیسے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے اسماء الحسنہ۔ یہ تو ہم چھوٹا چھوٹا ڈسکرپشن دے رہے ہیں آپ کو، جو بھی آڈیوز آپ کو مل رہے ہیں اس میں بالکل تھوڑا سا اس کا ڈیفینیشن ہے، لیکن آپ اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو انشاءاللہ قرآن کھولیے اور اللہ کے صفات جہاں پر آئے ہیں ان صفات کے آیتوں کو ٹک کریے۔ اس کی وجہ سے اب میں ہر صفت کے وقت آپ کو آیتیں کوٹ کراتی ہوں، تو یہ کوٹ کریے، آپ یہ کوٹیشنز لکھ لیجئے، لکھ کے ان آیتوں کو سرچ کریے قرآن میں، دیکھیے کہ جہاں پر اسماء الحسنہ کے یعنی جو آیتوں میں اسماء الحسنہ آئے ہیں، اللہ کے صفات آئے ہیں، اس صفات سے پہلے کا
قرآن کا ٹیکسٹ کیا ہے، یعنی کیا موضوع پہ آیتیں چل رہی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اللہ کی کون سی صفت اللہ نے بیان کی. اس طریقے سے انشاءاللہ اسماء الحسنہ کے سمجھنے میں بہت ہی ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اسم سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں جو فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز ضائع نہیں کرتا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت مہربانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے، یعنی اس کے لائق ہی نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس میں ان کے لیے ایک عظیم بشارت ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کے ذریعے احسان کیا. یعنی ہم ایمان والے بنے، اسلام الحمدللہ ہمارا مذہب ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرے گا اور اسے ضائع نہ کرے گا بلکہ اسے پورا کرے گا اور انہیں توفیق دے گا جس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ اور یقین میں اور پختگی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، واقعتاً ان باتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور وہ ایمان کی جستجو میں لگ جاتا ہے، اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے ایمان کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. نیکی کے کاموں میں جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اتنا تک تیقن دلاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے بندے تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اتنے رؤوف مہربان شفیق ہیں، شفقت کرنے والے مہربان ہیں کہ جو بندہ اس کی طرف آتا ہے، آہستہ آہستہ چل کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے الرؤوف، اللہ کی ذات. اور ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ 207 میں وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جنہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا اللہ کی راہ میں. اور اللہ ایسے بندوں پر رؤوف ہے. واللہ رؤوف بالعباد، ایسے اپنے خاص بندوں پر اللہ شفقت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو شامل کر دے اس میں کہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق ملی کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کی خاطر کھپا دیے اور اس سے ثواب کے حصول کے لیے انہیں صرف کر دیا، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے جو کیا ہے اس کا صلہ انہیں بندوں سے وفا کرنے والا اور رحمت کرنے والا مہربان رب انہیں دے گا، اور وہ بہت بڑا ثواب ہوگا جو اپنی جان اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. یعنی دن رات ان کا اللہ کی راہ میں گزرا، حتیٰ کہ ان کی جان بھی گئی تو اللہ کے لیے ہی گئی، اللہ کی راہ میں ہی گئی، اور ان کا اچھا انجام اللہ کرے گا، ان کی عزت و تکریم کرے گا. اس عظیم کامیابی اور کامرانی ان کو نصیب ہوگی جو اللہ کے خاص بندے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے، آمین یا رب. اسی طرح اللہ نے ہر جو آیتیں جو میں نے پہلے کوٹ کر کے آپ کو بتائی ہیں، تمام آیتیں سورہ آل عمران کی، سورہ توبہ کی، سورہ نحل کی، یہ تمام آیتوں کو سمجھیے انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الرؤوف بیان ہوئی ہے. اور ایک آیت کو میں ایکسپلین کرتے ہوئے اپنے درس کو اختتام کرتی ہوں. وہ آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حج کی آیت نمبر 65 ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ زمین پر وہ گرتا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. یہ اس کی شفقت عام ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو شفقت خاص بتائی بالعباد، اپنے بندوں پر جو شفیق ہے اللہ تعالیٰ، اس کے تعلق سے جو پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ آخرت میں ان کو جو جانے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جان لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ نے ان کے لیے کہا کہ رؤوف بالعباد، میں ایسے بندوں پر مہربان ہوں. اب یہاں جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، یعنی ان 10 آیات میں سے 2 آیات ایکسپلین کر رہی ہوں میں. ایک جو رؤوف بالعباد یعنی خاص اللہ کی مہربانی جو اللہ کے خاص بندوں پر ہوگی، اور ایک رؤوف بالناس، یہ پوروں کے لیے رؤوف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
وہ مثال ہے سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں. کیا بتایا اللہ نے؟ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ترجمے کے ساتھ، کیا بتایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، یعنی تمہارے بس میں کر دیا ہے اس کو. کن کی چیزوں کو؟ کشتیاں جو سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہے، یعنی جو ہمارے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو وہ نشانیوں کو اللہ سنبھالے رکھا ہے ہمارے لیے. دیکھیں آسمان اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، وہ گرتا نہیں ہے. زمین لے کر آپ کو بیٹھ نہیں جاتی، بلکہ زمین پر ہم چلتے پھرتے کام کرتے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا ہمارے لیے. زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. کشتیاں سمندر میں چلتی تو کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے وہ سمندر کے سینے پر چلتی ہیں. زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، سمندروں میں رواں دواں کشتیاں، ان کی تجارت سامان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، آسمان کو تھامنا تاکہ زمین پر گر نہ جائے، یہ سب یہ تمام مہربانیاں، یہ سب مہربانیاں اسی رؤوف اللہ کی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ فضل عام بھی ہوتا ہے، اللہ کا فضل خاص بھی ہوتا ہے. فضل عام، رحمت عام، شفقت عام جو ہے وہ یہ ابھی میں نے آیت بیان کی. اس سے پہلی والی جو آیت بیان کی وہ شفقت خاص تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفقت عام، اس کی مہربانی، اس کی رؤوفی جو عام ہے، وہ تو ہم الحمدللہ دن رات اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اب دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مہربانی جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر، متقی لوگوں پر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ کے دوستوں میں، متقی لوگوں میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خاص مہربانی ہمارے حصے میں کر دے آخرت میں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.